آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں آج کی اس محفل کے معزز و مکرم مہمان امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے پوتے مرکزی ناظم تبلیغ مجلس آرار اسلام پاکستان حضرت مولانا سید عطا المنان شاہ صاحب کو وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے محب گفتگو ہوں. حضرت مولانا سید عطا المنان شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الامین. تمام حاضرین درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزم شہدائے بالا کوٹ اور مجلس احرار اسلام بالا کوٹ کے ذمہ داران، سٹیج پر جلوہ افروز مہمانان گرامی، حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کے اس تقریب کے منتظم حضرت مولانا شاہ زمان شاکر صاحب مد ظلہ، مولانا میاں محمود الحسن صاحب مد ظلہ، مولانا مفتی اخلاق حسین صاحب حفظہ اللہ، اور ان کے رفقاء معاونین کہ جنہوں نے اپنی گزشتہ سالوں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شہدائے بالا کوٹ کے مبارک تذکرے کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کی فکر کو، ان کے نظریے کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے آج کی یہ خوبصورت مجلس اور یہ نشست منعقد کی. یاد رکھیے، وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہیں اور ان کے مشن کو لے کر چلتی ہیں. افراد چلے جایا کرتے ہیں لیکن مشن کبھی نہیں مرتا، مشن ختم نہیں ہوتا، نظریہ اس کو کبھی موت نہیں آتی، یہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. جن مقدس اور مبارک شخصیات کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، امیر المؤمنین، امیر المجاہدین سیدنا احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہم، ہم کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ کیا یہ شخصیات اس علاقے کی تھیں؟ لیکن اس علاقے کی پہچان بن گئی، اس علاقے کو عزت، اس علاقے کو وقار، اس علاقے کو شان ان کے وجود سے حاصل ہوئی. اور یہ یہاں کیا لینے آئے؟ کیا مقصد تھا یہاں آنے کا؟ کون سا اقتدار ملا؟ کون سا مال و دولت ملا؟ کون سی جاگیریں ان کی اولاد یا ان کے عزیزوں کے حصے میں آئیں یا ان کے حصے میں آئیں؟
کیا تڑپ تھی جو ان کو یہاں لے کر آئی؟ مقصد کیا تھا کہ انہوں نے دلی سے سفر شروع کیا اور مختلف راستوں سے آج سے کم و بیش 200 سال پہلے ان کٹھن راستوں سے کتنی صعوبتیں، کتنی مصیبتیں، کتنی تکالیف، کتنی مشکلات برداشت کر کے وہ اہل خانہ بھی ساتھ ہیں، خواتین بھی ساتھ ہیں، خود بھی چل رہے ہیں، لشکر بھی ساتھ ہے، فوج بھی ساتھ ہے، اور وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے نکلے ہیں۔ اور یہی تڑپ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اس دنیا کے اندر پھیلانے کی جد و جہد کی اور صحابہ نے اس کو آگے بڑھایا، آج پھر سے احیاء دین کی اس محنت کو لے کر چلیں گے اور دین کا ڈنکا چہار دانگ عالم میں بجائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو عام کریں گے۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ مکمل عالم نہ بن سکے، ان کے سوانح نگاروں نے، بڑے بڑے حضرات نے بہت کچھ لکھا۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان سے کام ہی کچھ اور لینا تھا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہی کسی اور مقصد کے لیے تھا۔ وہ درس و تدریس کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، چند سال پڑھا، طبیعت اکھڑ گئی، پڑھنے کا دل نہ چاہا، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ کتاب سامنے کھلی ہوتی تھی، لفظ نظر نہیں آتے تھے۔ کتاب کھلی ہوتی تھی، لفظ نظر نہیں آتے تھے، جس پر ان کے استاذ، ان کے پیر، ان کے مربی، ان کے مرشد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، تم اور کام میں لگو۔ جی حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا کہ لے جاؤ اس کو۔ 3 سال ان کی خدمت میں رہے، انہوں نے ایسا تراشا اور لا کر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا، حضرت یہ لیجئے ہیرا تیار ہے، لیجئے ہیرا تیار ہے، میدان میں بھیجیں ان کو۔ اور شاہ سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ میدان میں نکلتے ہیں۔ ان کے مختصر ایک سوانح ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس مقام تک پہنچے، تصوف و سلوک کے منازل طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے کہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں، خلفاء اور علماء کے ایک قافلے کے ساتھ ایک بستی میں تشریف لے گئے۔ کسی نے بتلایا کہ یہاں پر ہندوؤں کا بہت زور ہے اور وہ جادو کے ذریعے پورے علاقے پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، پورے علاقے پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور یہاں محنت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کا ایمان بچایا جائے اور ان کو اسلام کی طرف واپس لایا جائے۔ حضرت سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ کی محنت کا رخ، ان کا انداز، اور تدریجاً جس ترتیب سے انہوں نے محنت شروع کی، خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر کام کا آغاز کیا اور ویسے ہی لے کر چلے۔ ہجرت بھی کی، مارے بھی کھائیں، گھر بار بھی چھوڑا، سب کچھ قربان کیا، اور آخر میں آ کر جہاد بھی کیا اور ریاست کے قیام کی جد و جہد بھی کی۔ وہی نظم، وہی ترتیب لے کر چلے۔ حضرت سید صاحب اپنے قافلے کے ہمراہ وہاں پہنچتے ہیں اور اس گاؤں کے ایک کنارے پر پڑاؤ ڈال کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور روحانی تصرف سے ان ہندو پنڈتوں کے جادو کی طاقتوں کو روکنے کے لیے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک آدھ دن گزرتا ہے تو وہ پنڈت آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ایک جانب سے ہمارا زور ٹوٹتا ہوا اور پیچھے دھکیلتا ہوا ہمیں کوئی طاقت لا رہی ہے، معلوم کرو اس طرف کیا ہے۔ بستی میں داخل نہیں ہوئے، اندر نہیں گئے، کوئی ملاقات نہیں کسی سے۔ معلوم کیا گیا کہ سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ اپنے قافلے کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو بھگاؤ یہاں سے، یا ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ کریں، گفتگو کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے میرے فلاں خلیفہ ہیں، ان سے بات کر لو، اگر اس کو شکست دے دو پھر میرے ساتھ بات کر لینا۔ لیکن وہ ناکام ہوئے،
اور وہ پوری کی پوری بستی مسلمان ہوئی حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہندو پنڈت وہاں سے بھاگ گئے. یہ محنت ہے ان کی، دعوت اسلام کی، دعوت جہاد کی، اعلاء کلمت الحق کی. اور اسی محنت کو لے کر دلی سے چلتے ہیں اور یہاں پر پہنچتے ہیں. اللہ کو ایسا ہی منظور تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے جو کام لینا تھا اور جتنا لینا تھا وہ لیا. لیکن بڑا عجیب جملہ کہا کسی نے کہ ان کا مشن رکا نہیں، بلکہ ان کے اس زمین سے پردہ کر جانے کے بعد ان کا مشن اس دنیا کے اندر مزید تیز ہو گیا. ان کی فکر اور تیزی سے پھیلی، ان کا نظریہ اور منظم ہو کے چلا آگے، اور وہ آج تک وہ فکر موجود ہے. ابھی مولانا تذکرہ کر رہے تھے حضرت امیر شریعت سید الاحرار مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ کا. انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا، ان کی تقریر کا وہ حصہ میرا نسب نامہ حریت کے عنوان سے ایک عرصے سے معروف ہے. اس میں فرمانے لگے، میں ان علماء حق کا پرچم لیے پھرتا ہوں جو 1857 میں فرنگیوں کی تیغ بے نیام کا شکار ہوئے تھے. رب ذوالجلال کی قسم مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. لوگوں نے پہلے ہی کب کسی سرفروش کے بارے میں راست بازی سے سوچا ہے. اور فرمایا وہ شروع سے تماشائی ہیں اور تماشا دیکھنے کے عادی ہیں. میں اس سرزمین پر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے سپاہی ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان کا متبع ہوں. سید احمد شہید کی غیرت کا نام لیوا اور شاہ اسماعیل شہید کی جرت کا پانی دیوا ہوں. مجلس احرار اسلام اس فکر کو لے کر چل رہی ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جو سید احمد شہید کے فکر کے حقیقی وارث تھے، شاہ اسماعیل شہید کی فکر کے حقیقی وارث تھے، شاہ ولی اللہ کی فکر کے حقیقی وارث تھے، حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کی فکر کے حقیقی وارث تھے، حضرت شیخ محمود الحسن دیوبندی عمومی رحمت اللہ علیہ کی فکر کے حقیقی وارث تھے. آج ان کی جماعت 100 سال سے اسی فکر کو لے کر چل رہی ہے. اس دھرتی پر، رب کی دھرتی پر، رب کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کو اپنی بساط اور اپنی کوشش کے مطابق لے کر چلنا، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنا، بدعات اور شرک کا راستہ روکنا، اور حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان انہوں نے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک پہنچایا ہے، جس امانت و دیانت کے ساتھ پہنچایا ہے، اسی امانت و دیانت کے ساتھ اس دین کو لے کر امت کے باقی افراد جو آئندہ آ رہے ہیں ان تک منتقل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ سب دوستوں سے ملتمس ہوں، مجلس احرار اسلام عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک محنت کر رہی ہے. 1934 میں فتنہ قادیانیت کی جنم بھومی قادیان، وہاں پر سب سے پہلے اس فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے، قادیانیت کا راستہ روکتے ہوئے، ان کے گھر میں گھس کے ان کا طلسم، ان کا رعب، ان کا دبدبہ، مرزا بشیر الدین محمود نے وہاں کے مسلمانوں پر جو رعب اور جو قبضہ کیا ہوا تھا ان کے ذہنوں پر، ان کی فکر کو محدود کر رکھا تھا، پریشان تھے وہ. وہاں کے مسلمانوں کو حوصلہ دیا تو احرار نے دیا، وہاں کے مسلمانوں کی ہمت بڑھائی تو احرار نے بڑھائی، وہاں کے مسلمانوں کو اعتماد دیا تو عطا اللہ شاہ بخاری اور اس کی جماعت مجلس احرار اسلام نے دیا. وہاں پہنچ کر پورے ہندوستان سے آئے ہوئے علماء حق نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد جالندری نور اللہ مرقدہ، اور تمام اکابر مولانا ظفر علی خان اور دیسے لوگ یہ وہاں موجود تھے. اکابر احرار موجود تھے، زعماء ملت موجود تھے. وہاں پر احرار کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں 16 قادیانیوں نے حضرت شاہ جی کے ہاتھ پہ اسلام بھی قبول کیا. یہ احرار کی دعوت ہے، یہ احرار کی محنت ہے.
وہاں مرکز قائم کیا، لنگر خانہ قائم کیا، ایک محنت ہوئی وہاں پر، اور اسی محنت کا تسلسل اب تک جاری ہے۔ جیسے قادیان میں احرار سب سے پہلے داخل ہوئے، اسی طرح منی قادیان چناب نگر ربوہ جو پاکستان میں قادیانی اسٹیٹ بنایا گیا، موسی و سر ظفر اللہ خان قادیانی کی محنت سے، اس کی کوشش سے، مرزا بشیر الدین محمود کی سازش سے، اور اس وقت کی پاکستان میں موجود قادیانی لابی کی مہربانی سے یہ کام ہوا، اور آج تک قادیانی وہاں پر پنجے مضبوط کیے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ وہاں پر داخلہ محال تھا، مسلمان جا نہیں سکتا تھا، اپنی شناخت کروائے بغیر کوئی شخص وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا، اس شہر میں داخلہ منع تھا۔ صرف وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود کی اسٹیٹ ہے، یہ اس کی اسٹیٹ ہے، یہاں سے وہ گزر نہیں سکتا۔ حضرت امیر شریعت کا ایک خواب تھا، ان کی ایک خواہش تھی، ایک تمنا تھی کہ جس طرح قادیان میں ہم سب سے پہلے گئے، اے کاش کہ کوئی ایسا موقع بنے اور کوئی ایسا راستہ ہموار ہو، کوئی محنت کامیاب ہو، اور ہم اس چناب نگر کے اندر بھی داخل ہوں، اس ربوے کے اندر بھی داخل ہوں۔ اور الحمدللہ وہ دن آیا کہ جون 1975 میں حضرت امیر شریعت نور اللہ مرکزہ کے فرزندان گرامی اس دھرتی پہ پہنچے، وہاں جا کر مرکز ختم نبوت، مرکز احرار کے لیے جگہ خریدی، الاٹ نہیں کروایا، جگہ خریدی، محنت کر کے۔ ایک ساتھی سے مزید تفصیل شاہ صاحب فرمائیں گے تفصیلی طور پہ، کیا عجیب واقعہ ہے وہ، قرض اٹھا کر اس جگہ کے پیسوں کی ادائیگی کر کے وہاں مرکز قائم کیا۔ 27 فروری 1976 کو وہاں پر اجتماع جمعہ کا اعلان کیا۔ ابھی مولانا سعید صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، شیر سرحد، شیر احرار، وہاں تشریف لائے، اس اجتماع جمعہ میں شریک ہوئے۔ حضرت شاہ جی نور اللہ مرکزہ کے دوسرے فرزند مولانا سید عطاء المحسن بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اجتماع جمعہ کی امامت کی، نماز پڑھائی، اور شاہ جی کے بیٹے نماز پڑھانے کے جرم میں گرفتار ہوئے۔ جرم دیکھیں آپ کہ نماز پڑھنا بھی جرم ہے، جمعہ پڑھنا بھی جرم ہے، اجتماع کرنا بھی جرم ہے، دین کی بات کرنا بھی جرم ہے، اور اس بر صغیر کے اس خطے کے اندر انگریز نے اس کو جرم بنایا، اور احرار انگریز سامراج اور اس کی ذریت کے ازل سے مخالف ہیں۔ حضرت شاہ جی نے فرمایا تھا کہ انگریز یا اس کا کوئی خود کاشتہ پودا یا اس کا کوئی جانشین و ایجنٹ غلاف کعبہ کا لباس پہن کر زمزم سے غسل کر کے تمہارے سامنے آ جائے تو اگر تخم میرے ہو، یہ نصیحت کی تھی حضرت شاہ جی نے اپنے فرزند ارجمند اپنے جانشین کو کہ اگر تخم میرے ہو تو کبھی اس پر اعتبار مت کرنا، کبھی اس پر اعتبار مت کرنا۔ آج بھی اس گورے انگریز کے کالے جانشین موجود ہیں، دین کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ختم نبوت کے کام کے اندر رکاوٹیں ہیں، دفاع صحابہ کی محنت کے اندر رکاوٹیں ہیں، لیکن دین کے کام میں مشقت نہ آئے تو پھر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اتنی آزادی کیوں ہے۔ جب نبی پر تکلیفیں آ سکتی ہیں تو ہمارے لیے سارے راستے کھلتے جا رہے ہیں، کہیں تو کوئی رکاوٹ پیدا ہو، کہیں تو مشقت کرنی پڑے، کہیں تو محنت کرنی پڑے، کہیں تو زور لگانا پڑے، پتہ چلے کوئی کام کیا ہے۔ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کچھ نہ کچھ ہلاتے ہیں تاکہ تعلق مع اللہ باقی رہے اور نفس اور شیطان کے شر سے انسان بچا رہے، نفس اور شیطان کے شر سے انسان بچا رہے۔ تو یہ ایک محنت تھی جماعت کی۔ الحمدللہ 1974 کی تحریک میں جماعت کل مجلس عمل ختم نبوت کا حصہ تھی، 1984 میں عملی طور پہ اس کا حصہ تھی۔ 1974 کی تحریک مقدس ختم نبوت پس منظر سے لے کر آخر تک اس سارے عمل کے دوران جہاں جہاں
اس پاکستان میں اس کاز کے لیے محنت ہوئی، مجلس احرار اسلام، حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا خان محمد، حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہم، ان کی قیادت کے اندر جانشین امیر شریعت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری، مولانا سید عطاء المحسن بخاری، مولانا سید عطاء المومن بخاری، حضرت پیر جی عطاء المحمد بخاری نور اللہ مرقدہم اجمعین، اور ان کی جماعت کا ایک ایک کارکن اس میں شریک تھا، اور آج تک یہ محنت چل رہی ہے۔ آپ دوستوں سے ملتمس ہوں کہ یہ قافلہ، یہ سید احمد شہید کا قافلہ ہے، یہ شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ ہے، حضرت امیر شریعت کا قافلہ ہے، اس قافلے کے دست و بازو بنیے، اس کے ساتھ چلیے، اور اس ہزارہ ڈویژن کے اندر حضرت ہزاروی کی اس سرزمین پر انہی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے جماعت کی اس محنت کو پھر سے لے کر چلیں۔ حضرت ہزاروی کے نواسے حضرت مولانا پروفیسر سعید الرحمن صاحب، الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا ان سے تعلق تھا، اب بھی ہے، اب بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہاں تشریف لائیں گے، بلکہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اہلاً وسہلاً، تشریف فرمائیں۔ ہم ان سے ملتمس ہیں ہماری سرپرستی فرمائیں، اپنے نانا جان نور اللہ مرقدہ ان کی یاد کو زندہ کرتے ہوئے انہی کی جماعت کو لے کر چلیں، اس جماعت کی سرپرستی فرمائیں، اور یہاں پر اس نظم کو انشاءاللہ بحال کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کام کو لے کر چلیں گے، جہاں ہماری خدمت کی ضرورت ہو ہم اس کام کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ، جب بلائیں گے حاضر ہیں، جہاں بلائیں گے حاضر ہیں۔ ہم تو اپنے کوشش اور روٹس کے مطابق جو جتنا ممکن ہو سکا گزشتہ 3-4 سال سے الحمدللہ مسلسل اس طرف آ رہے ہیں، اور یہ اسی تسلسل کا الحمدللہ ہم نے نفع محسوس کیا ہے کہ آج اس اجتماع کی شکل میں ہم یہاں پھر جمع ہوئے۔ قائد احرار نواسہ امیر شریعت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں اس اجتماع کا ہو جانا انشاءاللہ ایک نیک شگون ہے، اور خیر کا پہلو انشاءاللہ نکلے گا، اور یہ کام آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز ماہ ربیع الاول سے پہلے ایک مرتبہ پھر ہم جماعت کے ایک وفد کی شکل میں حسب سابق اس پورے علاقے میں حاضر ہوں گے۔ دوست ابھی سے اس وقت کو ذہن میں رکھیں، اور تاریخوں کا اعلان کر دیا جائے گا، آپ حضرات سے رابطہ ہوگا، اطلاع کی جائے گی، اور اس پورے علاقے میں انشاءاللہ ختم نبوت کی آواز کو لگائیں گے، جماعت کے نظم کو بہتر کریں گے، اور چناب نگر میں ہونے والی ملک گیر احرار ختم نبوت کانفرنس اور جلوس دعوت اسلام کے منظم جو ایک محنت ہے جو گزشتہ 50 سال سے وہاں پر ہو رہی ہے، اور دنیا کی تاریخ کا ایک منفرد اجتماع ہے، ایک منفرد اجتماع ہے کہ جہاں پر قادیانیوں کے شہر میں دعوت اسلام کی ریلی نکلتی ہے، اور ان کے مرکز کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں پکارا جاتا ہے اور انہیں اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اس کے ثمرات یہ ہیں کہ آئے روز قادیانی اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ایک محنت ہے انشاءاللہ، اور یہاں سے قافلے لے کر جائیں گے، جس میں پچھلے سال چند احباب تشریف لائے تھے، اور انشاءاللہ اس سال چند قافلے تو لازمی آئیں گے انشاءاللہ۔ عزم کو اظہار تو کرتے ہیں نا انشاءاللہ، چلیں گے انشاءاللہ چناب نگر میں، پہنچیں گے وہاں پر، جماعت کے نظم کو انشاءاللہ منظم کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔